ناظرین کرام، کیا آپ نے کبھی ایسا خواب دیکھا ہے کہ کوئی مردہ شخص جو دنیا سے رخصت ہو چکا ہے اچانک خواب میں آ کر آپ سے باتیں کرتا ہے؟ کبھی مسکرا رہا ہوتا ہے، کبھی خاموش ہوتا ہے اور کبھی غمگین نظر آتا ہے۔ ایسے خواب کے بعد دل عجیب سا ہو جاتا ہے، جسم پر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے اور ذہن میں ہزاروں سوال گردش کرنے لگتے ہیں کہ آخر وہ خواب محض ایک خیال تھا یا کوئی روحانی پیغام۔ آج ہم اسی راز سے پردہ اٹھائیں گے کہ خواب میں مردہ کیوں آتے ہیں اور اس کے پیچھے اصل سچ کیا ہے۔ ناظرین کرام، یہ موضوع صرف خوابوں کا نہیں بلکہ روح، آخرت، انسان کی تقدیر سے جڑا ایک نہایت گہرا باب ہے۔ خواب میں مردوں کا آنا دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اشارہ، تنبیہ یا محبت بھرا پیغام ہو سکتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ ہی وہ ذات ہے جو روحوں کو موت کے وقت قبض کر لیتا ہے اور جو نہیں مری ان کی روحیں نیند کے دوران لے لیتا ہے۔ یہ آیت ہمیں ایک عظیم راز بتاتی ہے۔ نیند دراصل موت کی ایک چھوٹی جھلک ہے، اور خواب وہ مقام ہے جہاں روحیں عالم برزخ سے لمحاتی طور پر جڑتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات مردوں کی روحیں اللہ کے حکم سے خواب میں آ کر زندوں سے ملتی ہیں۔ پیارے ناظرین، اگر کوئی نیک اور پرہیزگار شخص خواب میں آ کر مسکراتا ہوا نظر آئے تو یہ عام طور پر اچھی خبر ہوتی ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ ایسا خواب دراصل اس شخص کی نیک حالت اور آخرت میں اس کی رضا الہی کی علامت ہے۔ وہ شخص گویا آپ کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ میں اللہ کے فضل سے خوش ہوں، میرے لیے دعا کرو، اپنے ایمان پر قائم رہو۔ لیکن اگر خواب میں کوئی مردہ اداس، خاموش یا پریشان حال نظر آئے تو اس کے معنی یہ ہو سکتے ہیں کہ اپنی اولاد یا عزیزوں سے دعا یا اثار ثواب کی امید رکھتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے سوائے تین چیزوں کے: صدقہ جاریہ، علم نافع اور نیک اولاد کی دعا۔ اسی لیے بہت سے لوگ خواب میں اپنے مرحوم والدین، بہن بھائی یا دوست کو دیکھ کر چونک جاتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ روحیں اذن الہی سے آتی ہیں تاکہ ہمیں یاد دلائیں کہ ہم ان کے لیے دعا کریں، قرآن پڑھیں یا ان کی طرف سے خیرات کریں۔ یہ خواب صرف احساس نہیں بلکہ ایک دعوت رجوع ہے، ایک روحانی اشارہ ہے کہ زندگی فانی ہے اور ہمیں بھی ایک دن اسی سفر پر روانہ ہونا ہے۔ بعض اوقات مردہ خواب میں کچھ بولتا ہے، کبھی کہتا ہے میرے لیے دعا کرو، کبھی کہتا ہے مجھے پانی دو یا میری قبر اندھیری ہے۔ ناظرین کرام، یہ باتیں سن کر ہمیں گھبراہٹ نہیں بلکہ رحمت الہی پر یقین رکھنا چاہیے۔ بزرگ علماء فرماتے ہیں کہ خواب میں پانی مانگنے والا مردہ دراصل اثار ثواب کی طلب میں ہوتا ہے، کیونکہ روح کی تسکین دنیا والوں کے ذکر، دعا اور قرآن خوانی سے ہوتی ہے۔ اگر کوئی مردہ آپ سے کچھ مانگے تو فوراً اس کے لیے دعا کریں، سورہ یاسین، سورۃ ملک یا درود شریف پڑھ کر بخش دیں۔ محترم ناظرین، خواب میں مردوں کا آنا صرف روحانی تعلق نہیں بلکہ ایک نظام برزخ کا حصہ ہے۔ جب انسان سوتا ہے تو اس کی روح جزوی طور پر جسم سے جدا ہو کر عالم مثال یا عالم ارواح میں جاتی ہے، جہاں کبھی نیک روحوں کی ملاقات ہوتی ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب اور روح میں لکھا ہے کہ بعض خواب سچے ہوتے ہیں اور ان میں روحیں ایک دوسرے سے ملتی ہیں، بات چیت کرتی ہیں، اور یہ ملاقات صرف اللہ کے حکم سے ممکن ہوتی ہے۔ اگر مردہ خواب میں آپ کو کسی خطرے سے آگاہ کرے، جیسا کہ کہے یہ کام مت کرو یا اس راستے پر مت جاؤ، تو یہ سمجھ لیجیے یہ خواب ایک الہی پیغام ہو سکتا ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ سچا خواب نبوت کے 46 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سچا خواب دیکھتا ہے یا اسے کسی کو دکھایا جاتا ہے وہ اللہ کی طرف سے خوشخبری ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اگر خواب میں مردہ کسی کو اپنے ساتھ بلائے تو کیا مطلب ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ خواب اگر خواب دیکھنے والے کے دل میں خوف پیدا کرے تو فوراً اللہ سے استغفار کرے، صدقہ دے اور 2 رکعت نماز توبہ پڑھے، کیونکہ یہ اشارہ ہو سکتا ہے کہ وہ شخص اپنی زندگی کی غفلت میں ڈوبا ہوا ہے۔ مگر اگر خواب میں مردہ صرف بلا کر گلے لگاتا ہے، مسکراتا ہے یا خاموش رہتا ہے تو یہ اطمینان اور محبت کی علامت ہے۔ اسلام میں خوابوں کی 3 اقسام بیان کی گئی ہیں:
اللہ کی طرف سے بشارت یا تنبیہ، جسے رویا صالح کہا جاتا ہے، یہ پہلی قسم ہے خواب کی۔ شیطانی خواب جو خوف یا گناہوں کی طرف میل کرتا ہے، یہ دوسری قسم ہے۔ نفس کے خیالات جو روزمرہ سوچوں کا عکس ہوتے ہیں، لہذا ہر خواب کی تعبیر ایک جیسی نہیں ہوتی۔ اگر مردہ خواب میں خوش ہو تو سمجھ لیجیے یہ اللہ کا فضل ہے، اگر وہ غمگین ہو تو اس کے لیے دعا کی ضرورت ہے، اور اگر خواب عجیب یا خوفناک ہو تو فوراً بائیں طرف 3 بار تھو کر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں اور کسی سے وہ خواب بیان نہ کریں۔ ناظرین کرام، بزرگ صوفیاء کرام کے ہاں خوابوں کی ایک روحانی حیثیت بھی ہے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی روحیں اجازت لے کر دنیا میں آتی ہیں تاکہ زندہ لوگوں کو اصلاح کا پیغام دے سکیں۔ یہ خواب کوئی معمولی بات نہیں، بلکہ ایک روحانی رابطہ ہوتا ہے جس میں وقت، جگہ اور فاصلہ سب ختم ہو جاتا ہے۔ ایک حیران کن حقیقت یہ بھی ہے کہ بعض اوقات خواب میں مردہ کسی خوشبو کے ساتھ آتا ہے یا پورا ماحول نورانی محسوس ہوتا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ روح نیکی کی خوشبو سے معمور ہے۔ لیکن اگر خواب میں بدبو، اندھیرا یا خوف محسوس ہو تو یہ روح کی تکلیف یا عذاب قبر کا اشارہ ہو سکتا ہے۔ تب لازم ہے کہ ہم فوراً قرآن پڑھ کر اظہار ثواب کریں۔ ناظرین کرام، کبھی کبھی خواب میں مردہ کوئی چیز دیتا ہے، جیسے کپڑا، کھجور، قرآن یا پانی، تو یہ ہمیشہ نیکی کی علامت ہوتی ہے۔ مگر اگر مردہ کچھ لے جائے تو یہ سمجھ لیجیے کوئی چیز دنیاوی آزمائش یا نقصان کی طرف اشارہ ہو سکتی ہے۔ تعبیرات علم کے ماہرین جیسے امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خواب میں مردہ اگر زندہ کو کپڑا پہنائے تو یہ برکت ہے، اور کپڑا لے لے تو یہ کسی آنے والے واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ بعض مردے خواب میں قرآن کی تلاوت کرتے نظر آتے ہیں۔ ناظرین کرام، ایسا خواب اس بات کا ثبوت ہوتا ہے کہ وہ شخص اللہ کے قریب مقام میں ہے۔ یہ خواب دیکھنے والے کے لیے ایمان کی تازگی کا ذریعہ ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، آخر میں ایک بات یاد رکھیں، خواب میں مردہ آنا ڈرنے کی بات نہیں بلکہ سوچنے کی بات ہے۔ یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ زندگی عارضی ہے، موت قریب ہے اور آخرت کی تیاری ضروری ہے۔ اگر ہم نے اپنے مردوں کے لیے دعا بند کر دی ہے تو آج سے ان کے لیے سورۃ فاتحہ، درود اور قرآن کا تحفہ بھیجیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے مردے تمہاری دعا سے خوش ہوتے ہیں جیسے تم میں سے کوئی دنیا میں کسی تحفے سے خوش ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، خواب صرف تصویریں نہیں بلکہ روحانی حقیقتوں کی کھڑکیاں ہیں۔ مردے ہمیں بلاتے نہیں بلکہ یاد دلاتے ہیں کہ وقت کم ہے اور واپسی یقینی ہے۔ لہٰذا اپنے اعمال درست کریں، دل صاف کریں اور ان مردوں کے لیے دعا کریں جنہوں نے کبھی آپ سے محبت کی تھی۔ اگر آپ نے کبھی ایسا خواب دیکھا ہے تو خوف زدہ نہ ہوں، بس وضو کریں، 2 رکعت نماز پڑھیں، قرآن کھولیں، سورہ یاسین یا سورۃ ملک پڑھ کر اس مردے کو اصالہ ثواب کریں۔ دیکھیے آپ کا دل کیسا سکون محسوس کرے گا، کیونکہ روح کا تعلق ختم نہیں ہوتا، صرف شکل بدل جاتی ہے۔ محترم ناظرین، امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی اسلامک ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔